وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. اور لوط علیہ السلام کو یعنی لوط علیہ السلام کو بھی یاد کرو، ان کا قصہ بھی یاد کرو. آتیناہ حکما وعلما، ہم نے دیا انہیں حکمن، حکمت نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، وعلماً اور علم. اور لوط علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو کہ ہم نے انہیں حکمت، دانائی، نبوت اور علم عطا کیا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اس کو اس بستی سے جو تھی عمل کرتی پلید. كانت تعمل الخبائث، جو خبیث قسم کے پلید اور گندے کام کرتے تھے. لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اجمعین، ان کا پیچھے ذکر ہوا. اسی طرح لوط علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو. ہم نے ان کو بھی نبوت دی تھی، حکمت دی تھی، علم دیا تھا، اور پھر ہم نے ان کو بھی نجات دی. جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی ان کی قوم سے، اسی طرح ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم سے نجات دی. کون سی قوم؟ جو کہ بڑے برے کام کرتی تھی، جو کہ بڑے پلید اور خبیث کام کرتی تھی. شرک کے علاوہ راستہ لوٹ لینا، رستوں میں بیٹھ جانا اور لوگوں کے مال لوٹ لینا، اور پھر یہ ہے کہ لواطت، ایک ایسا عمل جو کہ ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. انہوں نے یہ عمل ایجاد کیا، اور گویا کہ جو اللہ نے ایک فطری نظام رکھا تھا اس فطری نظام کو الٹ دیا. اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے جنسی خواہش پورے کرنے کا اور تناسل کو آگے بڑھانے کا، نسل آگے بڑھانے کا. مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور آگے سلسلہ بڑھتا ہے، لیکن انہوں نے مردوں کا مردوں سے انہوں نے لواطت اور یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو جو اللہ نے ایک جائز کام رکھا تھا اس جائز کام کو چھوڑ کر انہوں نے الٹا کام کیا، تو اللہ نے پھر ان کو
ان کے عمل کے مطابق سزا دی۔ جس طرح انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تو اللہ نے بھی ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے فطرت کو الٹا ہے، تم نے الٹا کام کیا ہے، تو اللہ نے بستی کو بھی الٹ دیا اور ان کی بستی کو آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ دے مارا۔ اور صرف یہی عذاب نہیں بلکہ ان پر چیخ کا عذاب بھی آیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، والعیاذ باللہ۔ 3 عذاب آئے اس بدبخت قوم پر۔ تو فرمایا کہ یہ قوم بڑے برے اور بڑے پلید کام کرتی تھی، اور سب سے پہلے یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا لواطت کا۔ یہ بڑے پلید کام کرتی تھی، تو اللہ نے ایسی بدبخت قوم سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر بھی بڑی ظلم زیادتیاں کیں، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے فرشتے، تو انہوں نے وہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو جب انہوں نے ان مہمانوں کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اور پھر جب ان پر عذاب آیا تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے بھی بچا لیا، اور یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس سے بھی انہیں بچا لیا۔ تو اللہ نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اس بستی سے جو کہ بڑے برے کام کیا کرتی تھی۔ جی، سوائے ان کی بیوی کے، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اس بستی سے جو برے کام کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ تھے ایک بری قوم، قوم سوء بری، وہ بری قوم تھے، فاسقین فاسق و فاجر لوگ تھے، بڑے فاسق و فاجر اللہ کے نافرمانی کرنے والے لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کر دیا اسے یعنی لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں، یعنی جب ہمارا عذاب آیا ان لوگوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کی خباثت کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی، لوط علیہ السلام کو بچا لیا، اور بجائے اس کے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ عذاب کا شکار ہوتے اپنی قوم کے ساتھ، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے رحمتوں میں داخل فرما دیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کیوں؟ عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم کے فسق و فجور اور خباثت کی وجہ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں بچا لیا؟ انہ من الصالحین، کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے، نیک ہو اسے اللہ بچائیں گے، اور جو برا ہو، فسق و فجور کرتا ہو، خباثت کرتا ہو، اس پر عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ کی ایک سنت ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے پچھلے لوگوں میں جو گزر چکے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کوئی انہیں نعمتیں ان پر بہت نہیں فرمائیں گے، ان پر وقتی نعمتیں ہو سکتی ہیں تاکہ وہ مزید غفلت کا شکار ہو جائیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے عذاب کا ذکر نہیں کیا، یہاں اللہ نے قوم لوط کی خباثت اور ان کے فسق و فجور کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں یہ نہیں ذکر کیا کہ قوم لوط پر عذاب آیا، لیکن پھر یہ فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اس عذاب سے، یعنی اور ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دینے کی اور رحمتوں میں داخل کرنے کی وجہ بیان کی، وجہ یہ تھی کہ وہ نیک شخص تھے، وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو پتہ لگا کہ جو نیک ہوتا ہے اسے اللہ بچا لیتے ہیں اور اسے اللہ رحمتوں میں داخل کرتے ہیں۔ عذاب کا ذکر نہیں ہے، وہ دیگر آیات میں ذکر ہے۔ اور جو لوگ خباثت کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اللہ کا ایک عذاب نہیں، پھر ان پر اللہ کے کئی عذاب آتے ہیں۔ تو قوم لوط کا جرم جو ہے وہ شرک کے ساتھ ساتھ لواطت، اور لواطت کے ساتھ ساتھ رستے محفوظ نہیں تھے، وہ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے رستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جو گزرتا وہاں سے اس کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ ان کے جرم تھے شرک کے علاوہ، یہ 2 جرم ان کے تھے۔ آج ہماری قوم میں، مسلمانوں میں، ان 2 جرموں کے علاوہ شرک اور یہ 2 جرم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے جرم ہیں اور بھی بہت ساری غلط چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب ضرور نازل فرماتے ہیں،
اور مسلمانوں پر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، ایک کر کے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، ان عذابوں سے نجات لینی ہے، اللہ کی رحمتوں میں داخل ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے انہ من الصالحین، پھر اس کے لیے نیک ہونا پڑے گا، پھر اس کے لیے اللہ سے لو لگانا ہوگا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو، اذ نادا من قبل، جب انہوں نے پکارا، یعنی اللہ کو، جب انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ لوط علیہ السلام سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، حضرت نوح علیہ السلام تو ان سے بھی پہلے۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جب اس سے پہلے، یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اس سے پہلے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے قبول کیا ان کو، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ فنجیناہ واہلہ، پس ہم نے نجات دی انہیں، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑے کرب سے۔ کرب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا کرب، بہت بڑی آزمائش، عظیم، بڑی۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب، بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جب انہوں نے 1000 سال، 50 سال کم، 1000 سال اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، اور اپنی قوم کو واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی یہاں وہ ذکر نہیں ہے، اللہ کو پکارا۔ دیگر آیات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ قمر، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے یعنی قریش مکہ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا۔ فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا مجنون، یہ مجنون ہے، والعیاذ باللہ۔ وازدجر، اور حضرت نوح علیہ السلام کو خوب ڈانٹا گیا، خوب دھتکارا گیا۔ قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں جھڑکا، انہیں ڈانٹا اور انہیں مجنون کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی۔ ہم جو سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں وہاں دعا کا ذکر نہیں ہے، وہاں صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، یہ ذکر نہیں ہے کیا پکارا تھا، کیا دعا کی تھی۔ تو یہ میں نے آیت کریمہ اس لیے کھولی، یہاں دعا کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ انی مغلوب، کہ بے شک میں، یعنی اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں، مجھ پر یہ لوگ غالب آ رہے ہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہوں۔ فانتصر، اے اللہ اب آپ ہی بدلہ لیجئے میری طرف سے، اب میری طرف سے آپ بدلہ لیں میری قوم سے، میری قوم کو تباہ و برباد کر دیں۔ اور یہ دعا، یہ بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کب کی؟ یہ بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے فوری نہیں کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یہ 50 کم 1000 سال، 950 سال کے بعد یہ بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف۔ اور یہ بد دعا بھی ایسے ہی نہیں کر دی، 950 سال کے بعد کیوں کی، 900 سال کے بعد کیوں نہیں کی، 700 800 سال کے بعد کیوں نہیں کی؟ جب اللہ نے انہیں بتا دیا کہ اے نوح آج کے بعد آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو تب انہوں نے یہ بد دعا کی۔ جب تک انہیں امید تھی کہ میری قوم میں سے کوئی ایمان لا سکتا ہے، 100 سال بعد، 200 سال، 300 400 500 600 700 800 900 950 سال کے بعد پھر انہوں نے یہ بد دعا کی۔
اور جب انہوں نے یہ بد دعا کی، میں کیوں کہہ رہا ہوں 950 سال کے بعد یہ بد دعا کی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بد دعا کی اللہ نے دعا قبول فرما لی، اللہ نے عذاب اتار دیا۔ تو عذاب قوم نوح پر کب آیا ہے؟ 950 سال کے بعد۔ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا 950 سال کے بعد کی، اور اللہ کو پکارا اور کہا اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، اے اللہ آپ ہی مدد کیجیے۔ جب انہوں نے بد دعا کی تو اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، بس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زوردار پانی کے ساتھ، وافر پانی کے ساتھ، ہم نے وافر پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشموں کی شکل میں، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین میں بھی چشمے ابلنا شروع ہو گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، تو پانی مل گیا، آسمان کا اور زمین کا پانی مل گیا، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایک ایسے معاملے پر جس کا پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہاں عذاب کا ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کی، یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے ہمیں پکارا تھا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی اے اللہ میری مدد کر میری قوم کے خلاف۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ ہم پڑھ آئے ہیں ابھی سورہ قمر کی آیات میں نے پڑھی ہیں، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین میں چشمے، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے پھر جب دعا قبول فرمائی اللہ نے عذاب بھیجا ان کی قوم پر، جب اللہ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا تو اس عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی انہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، وَأَهْلَهُ سے گھر والے بھی مراد ہوتے ہیں، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے مسلمان وہ بھی مراد ہیں۔ اہل سے مراد گھر والے بھی اور نقش قدم پر چلنے والے بھی، ایمان لانے والے بھی۔ تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے گھر والوں اور ان کے ساتھیوں سب کو ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑی مصیبت سے۔ وہ جو ان کی قوم ان کو تنگ کرتی رہتی تھی، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی ان کی قوم سے اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں اور ان کی قوم کو، ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دی، سوائے حضرت نوح کی بیوی کی۔ حضرت نوح کی بیوی جو ہے وہ اور حضرت نوح کا بیٹا جو ہے، حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اور تو جو مسلمان تھے حضرت نوح کے گھر والوں میں سے وہ اور دیگر ایمان والے، انہیں اللہ نے نجات دی بہت بڑی آزمائش سے، بہت بڑی تکلیف سے۔ حضرت نوح کی بیوی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، واللہ عالم۔ حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، تو وہ اس عذاب کا شکار ہو گیا تھا دیگر قوم والوں کے ساتھ۔ حضرت نوح کی بیوی مشرک تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ نکاح تو پہلے ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کی شریعت میں، ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں پہلے ایک ہی مذہب پر ہوں، بعد میں کوئی ایمان لے آئے دونوں میں سے اور دوسرا ایمان نہ لائے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کی شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح کی شریعت میں، حضرت لوط کی شریعت میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت لوط کی بیوی بھی کافر تھی، حضرت نوح کی بیوی بھی کافر تھی اور آخر تک کافر رہی ہیں۔ سورۃ التحریم میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی، نوح اور لوط علیہم السلام، اللہ نے ان دونوں کی بیوی کی مثال پیش کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھیں، ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، تو انہوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، یعنی یہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایمان نہ لائیں۔ فلم یغنیا عنہما، تو وہ دونوں نبی، وہ دونوں نیک لوگ اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں اپنی بیویوں کو اللہ سے بچا نہیں سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں بیویوں کو کہا گیا کہ
جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں کی بیویاں جو ہیں یہ ایمان نہیں لائی تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم سے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ جی اصل میں جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ دین کے موٹے موٹے احکامات ایک جیسے ہیں، کچھ فروعی احکامات جو ہیں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو ممکن ہے پرانی شریعت میں اس کی اجازت موجود ہو کہ اگر بیوی مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کیسے رکھتے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے نکاح میں کیسے رکھتے؟ حضرت نوح کی بیوی کا ذکر نہیں ملتا عذاب کے وقت، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر ملتا عذاب کے وقت۔ جب عذاب آیا تھا تو حضرت لوط کی بیوی عذاب میں شریک ہوئی تھی، عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔ کانت من الغابرین، قرآن پاک میں ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اور وہ عذاب کا شکار ہو جانے والوں میں سے تھی۔ تو حضرت لوط کی بیوی تو عذاب تک ایمان نہیں لائی، حضرت نوح کی بیوی کا ذکر نہیں ملتا عذاب میں۔ واللہ عالم، مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی پہلے فوت ہو چکی تھی۔ نہیں وہ بد کرداری کی تو بات ہی نہیں ہے، بات تو ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھیں یہ دونوں عورتیں۔ تو خیانت سے مراد ان کا ایمان نہ لانا ہے، بد کرداری مراد نہیں ہے، ان کا ایمان نہ لانا مراد ہے۔ انہوں نے اپنے شوہروں پر ایمان نہ لا کر اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس کی یعنی نوح علیہ السلام کی، من القوم الذین، اس قوم سے، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم سے بچا لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے نافرمان قوم تھی، اللہ کی آیتوں اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، ان کو بچایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک تھے وہ قوم سوء، ایک بری قوم۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے غرق کر دیا ان سب کو اکٹھا۔ وہ ایک بری قوم تھے، اللہ کے نافرمان قوم تھے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے انہیں اس کی سزا یہ دی، اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا پانی کے اندر، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، چشمے تو سب غرق ہو گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام، ان کے گھر والے اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے ان کے بیٹے کے علاوہ۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داود اور سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی یاد کرو، یہ دونوں باپ بیٹا تھے اور یہ دونوں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ پہلے بنی اسرائیل میں نبوت الگ ہوتی تھی، نبی الگ ہوتے تھے اور بادشاہ الگ ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبی الگ ہوتے تھے اور بادشاہ الگ ہوتے تھے، حکمران الگ ہوتے تھے اور نبی الگ ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل پر ان کی مخالف قوم نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے گھروں کو تخت و تاراج کیا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا، تو پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے۔ دوسرے پارے میں یہ واقعہ موجود ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں۔ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، جس قوم نے ہم پر حملہ کیا ہے ہم اس قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس قوم کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاد تو ہم بغیر امیر کے نہیں کریں گے، اور امیر ہمارا وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حکم سے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو گویا کہ اس وقت تک نبی الگ ہوتے تھے، بادشاہ الگ ہوتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام میں نبوت اور بادشاہت کو اکٹھا کر دیا۔ اسی قوم نے جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ان کو ہلا دیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، تو اللہ نے ان پر
طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، اور طالوت جو بادشاہ تھے اللہ کی طرف سے، انہوں نے اور بنی اسرائیل نے، ان کے بالمقابل جالوت تھے، جالوت اس کی قوم تھی، تو جالوت اور اس کی قوم کے خلاف انہوں نے لڑائی کی، اور پھر اللہ نے کس کو فتح دی؟ حضرت طالوت اور وہ جو بنی اسرائیل تھے انہیں اللہ نے جالوت پر فتح دی، اور جالوت کو قتل کرنے والا کون تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے انہیں بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت، وعلمہ مما یشاء، جو اللہ نے چاہا وہ سکھلایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، اور پھر ان کے بعد یہی نبوت اور بادشاہت اللہ نے اس کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ ووارث سلیمان داؤد، سورہ نمل میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، نبوت میں اور اسی طرح بادشاہت میں بھی۔ تو یہ دونوں باپ بیٹا، یہ نبی تھے جلیل القدر، اور یہ بادشاہ بھی تھے اور بہت عظیم الشان بادشاہ تھے۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی یاد کرو، ان کا واقعہ یاد کرو۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب چر گئی تھی اس کھیتی میں غنم القوم، قوم والوں کی بستیاں، قوم والوں کی بکریاں، غنم بکریاں۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان کا قصہ یاد کرو، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، ان دونوں نے فیصلہ کیا، داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا الگ، سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا الگ، دونوں نے الگ الگ فیصلہ کیا۔ کس میں؟ کھیتی کے بارے میں۔ کس کھیتی کے بارے میں؟ اس کھیتی کے بارے میں جس میں قوم کی بکریاں چر گئی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک الگ فیصلہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اختلاف کیا، کہا کہ فیصلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نے فیصلہ کیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے فیصلے پر گواہ، ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ وہ دونوں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں گھس گئیں، اور ان بکریوں نے کھیت کو تہس نہس کر دیا، اس کا پھل اور اس کی جو بھی اس میں اگا ہوا تھا وہ تباہ و برباد کر دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ان کی خدمت میں پیش ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان بکریوں نے بہت نقصان کیا ہے کھیت والے کا، اب بکریوں والوں کی یہ سزا ہے بکری والے کی کہ وہ اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، تاکہ کھیت والا اپنا نقصان پورا کر لے بکریوں سے۔ تمام بکریاں کھیتی والے شخص کو دے دی جائیں، یہ فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے جب یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کروں اس کے بارے میں، میری رائے یہ ہے کہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، میرے ذہن میں اس سے بہتر فیصلہ موجود ہے۔ ایک اجتہادی معاملہ تھا، کوئی اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، انہوں نے جو ان کے پاس نصوص اتر چکے تھے ان نصوص کی روشنی میں جو اجتہادی طور پہ بہتر سمجھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیتی والے کا نقصان ہوا ہے، اب یہ نقصان پورا ہونا چاہیے، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اب یہ نقصان پورا ہونا چاہیے، بکریوں نے نقصان کیا ہے تو بکری والے شخص کو دھیان کرنا چاہیے تھا، اپنی بکریوں کا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ جب نقصان ہوا کھیتی والے کا، اب اس کے نقصان کا مداوع یہ ہے کہ بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فیصلہ کروں؟ جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں تو بکری والے کا بھی کوئی زیادہ قصور نہیں ہے، لیکن اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے بکریوں کو کنٹرول نہیں کیا، لیکن اس کا کیا جرم ہے کہ ساری بکریاں ہی اس سے لے لی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں فیصلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، انہوں نے کہا کچھ عرصہ کے لیے بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھا لے، ان کے دودھ سے اور فائدہ اٹھا لے، جب اس کا نقصان پورا ہو جائے بکریوں کے دودھ سے تو پھر بکریاں واپس کر دے۔
بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور کھیتی جو ہے وہ بکری والے کو دے دی جائے تاکہ وہ کھیتی میں جو نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اس کو اگائے، دوبارہ اس میں محنت کرے۔ تو کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں اور بکری والے شخص کو کھیتی دے دی جائے، تو جو کھیتی والا شخص ہے وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اس کو فائدہ ہو بکریوں سے، اور جو کھیتی والے کا نقصان ہوا ہے وہ بکریوں والا وہاں محنت کر کے نقصان پورا کرے۔ جب یہ نقصان پورا ہو جائے اور وہاں سے وہ جو کھیتی والا ہے وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھا لے، تو یہ دونوں چیزیں دوبارہ ایکسچینج کر دی جائیں۔ ٹھیک ہے، جتنا نقصان ہوا اتنا نقصان پورا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بکری والے کی تمام بکریاں ہی جو ہیں وہ اس سے لے لی جائیں۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، دونوں نے فیصلہ کیا، اجتہادی فیصلہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا، جس کھیتی میں بکریاں چر گئی تھیں قوم میں سے کسی شخص کی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھنے والے تھے، ہم گواہ تھے، ہمیں پتہ تھا دونوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سجھا دیا یہ مسئلہ سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کس نے بہتر فیصلہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہتر تھا، ہم نے انہیں بہتر فیصلہ سمجھایا، انہوں نے بہتر اجتہاد کیا اپنے باپ سے، ان کا فیصلہ بہتر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا، انہوں نے کوئی نصوص کے خلاف فیصلہ کیا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس میں نصوص کی خلاف ورزی نہیں تھی، لیکن اجتہاد تھا۔ اب اجتہاد میں ایک اجتہاد کچھ کم بہتر ہوتا ہے، ایک اجتہاد زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اجتہاد میں اجتہادی طور پر غلطی بھی ہو سکتی ہے کسی سے، اگر اجتہاد ہو، ایک عالم ہے وہ اجتہاد کرے، نبی ہے، نبی بھی جب فیصلہ کرتا ہے اگر وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے، نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد ممکن ہے جو بندہ دلائل پیش کر رہا ہے اپنے دلائل زیادہ تیزی سے پیش کر لے، زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر لے، چرب زبانی سے جھوٹ بول کر کوئی شخص اپنے دلائل پیش کرے تو اس کے دلائل کی وجہ سے نبی متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اور ممکن ہے وہ حق پر نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انکم تختصمون الی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لوگ مسئلہ لے کر آتے ہیں، حدیث مبارکہ ذرا کھول لوں، جی صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الی، تم جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ممکن ہے تم میں سے بعض شخص اپنی حجت کو زیادہ اچھے انداز سے، اپنی دلیل کو زیادہ اچھے انداز سے پیش کرنے والا ہو دوسرے سے۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، اگر میں کسی شخص کے بارے میں اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں اس کی بات کی وجہ سے، اس کی دلیل کی وجہ سے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں، تم میں سے ایک بندہ اپنی دلیل زیادہ اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، ممکن ہے وہ غلط ہو لیکن اس نے اپنی بات زیادہ اچھے انداز سے پیش کی ہو، میں اس کے زیادہ اچھے انداز سے بات پیش کرنے کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اگر وہ فیصلہ میرا اس کے حق میں صحیح نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، کہ میرا بھائی غلط ہے، اگر میں اس کو اس کے بھائی کے حق میں سے اس کی دلیل کے اچھے انداز سے پیش ہونے کی وجہ سے میں اگر اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دوں، اس کے بھائی کی چیز اس کو دے دوں، وہ اسے نہ لے، میں اسے زمین نہیں دے رہا، میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اگر وہ زمین اس کی نہیں تھی، اگر وہ اس کے بھائی کی زمین تھی۔ تو پتہ لگا کہ نبی کسی مسئلے کے بارے میں جب اپنی اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، اس اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا ایک معاملہ ہے، نبی کے اجتہاد میں اور امتی کے اجتہاد میں، اگر نبی کے اجتہاد میں غلطی ہو تو اللہ رب العالمین اس غلطی کو باقی نہیں رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ میں جو فوری ایک فیصلہ کروں تو ممکن ہے کہ میرا یہ فیصلہ کسی ایک کے دلائل کو اچھے انداز سے پیش کرنے کی وجہ سے ہو اور میں کسی کو اس کے بھائی کا حصہ دے رہا ہوں۔
تو میں اصل میں اسے زمین نہیں دے رہا بلکہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو اجتہاد میں فرق ہو سکتا ہے، اجتہاد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں نے اجتہاد کیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اجتہاد میں تھوڑی کمی بیشی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد زیادہ بہتر تھا۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں جو بہتر اجتہاد تھا، جو بہتر رائے تھی، جو بہتر فیصلہ تھا، وہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ففہمناہا، ہم نے سمجھا دی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو، ان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہتر فیصلہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کم علم تھا، ان کے پاس دانائی کم تھی، ان کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس علم بھی تھا، حکمت بھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس علم بھی تھا، حکمت بھی تھی، سب کو ہم نے علم اور حکمت دیا تھا، دونوں کو، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دونوں کو ہم نے علم اور حکمت دیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد زیادہ بہتر ہو گیا۔ اللہ کی مدد جسے حاصل ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا، دونوں کے پاس علم بھی تھا اور حکمت بھی تھی۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جب دو لوگ اجتہاد کرتے ہیں، دو علماء اجتہاد کرتے ہیں، ایک کا اجتہاد زیادہ بہتر ہو، اگر دوسرا کا اجتہاد اگر بہتر نہ ہو، دونوں اپنے اجتہاد میں صحیح ہوتے ہیں، دونوں اپنے اجتہاد میں صحیح ہوتے ہیں، دونوں کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر اجتہاد کرنے والا وہ حق بھی جانب ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نے اجتہاد کیا، کس کا اجتہاد بہتر تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں دونوں کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ اس سے بعض علماء نے سمجھا کہ دونوں حق پر تھے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا دونوں حق پر تھے۔ اس میں سے جو بہتر فیصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، علم اور حکمت دونوں کے پاس تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی کوشش کی، انہوں نے کوئی اس میں جانبداری سے فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے اس میں کوئی دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی محنت کی، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا اجتہاد صحیح نہیں تھا، غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی محنت کی، غور کیا، انہوں نے ایک رائے بنائی، ان کا اجتہاد صحیح تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے پاس علم تھا، حکمت تھا، حکمت دونوں کو ہم نے دے رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کی بات صحیح تھی، بات صحیح ایک کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں دونوں صحیح ہیں، لیکن یہ کہا جائے گا غلطی یعنی گناہ کسی کو نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اگر دو لوگ اجتہاد کریں اور دونوں لوگ اجتہاد کرتے وقت اپنی محنت پوری کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ اجتہاد کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دلائل کے خلاف اجتہاد نہیں کرتے، دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر اجتہاد نہیں کرتے، تعصبات کو سامنے رکھ کر اجتہاد نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں لوگ اجتہاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے اور ایک کا اجتہاد صحیح نہیں ہوتا، بالفرض غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، تو گناہ کسی کو نہیں ہوگا۔ جس بندے سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے اسے کتنے اجر ملیں گے؟ 1 اجر، اور جس کا اجتہاد صحیح ہوا ہے اسے کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم، جب کوئی فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرے، حاکم سے مراد فیصلہ کرنے والا، جب کوئی فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرے، فاجتہد، وہ محنت کرے، فاصاب، پھر وہ صحیح رائے پر پہنچ جائے، فلہ اجران اثنان،
اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں. اگر ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرے اور اپنے اجتہاد میں وہ صحیح ہو، اسے 2 اجر ملیں گے. 2 اجر کس بات کے؟ ایک محنت کرنے کا، دلائل کے ساتھ کوشش کرنے کا، اور دوسرا اجر فیصلے کے صحیح ہونے کا. وَإِذَا اجْتَهَدَ، اور اگر کوئی شخص اجتہاد کرے فَأَخْطَأَ، اور اسے غلطی ہو جائے، جو وہ فیصلہ کرے اجتہاد کی ہے، محنت کی ہے، اس نے دلائل کو پرکھا ہے، جانبداری نہیں کی، تعصب نہیں کیا، دنیاوی مفادات کے تحت کام نہیں کیا، اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کیا ہے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن غلطی ہو گئی صحیح بات پہ پہنچتے پہنچتے، فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے بھی ایک اجر ہے. یہ اجر کس چیز کا ہے؟ محنت کرنے کا. اگر حق کو نہیں پہنچا تو پھر ایک اجر تو ملے گا محنت کرنے کا. جس نے محنت کی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور حق کو بھی پہنچ گیا، اس کو 2 اجر ملیں گے. تو اجتہاد کرنے والے 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کریں، دنیاوی مفادات سامنے نہ رکھیں، تعصب نہ کریں، تو ہر ایک کو اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن اجتہاد اگر ان کی رائے آپس میں مخالف ہے تو ان میں سے سب کی رائے صحیح نہیں ہوگی. صحیح رائے ایک شخص کی ہوگی، صحیح رائے ایک شخص کی ہوگی، اور جس کی رائے صحیح ہوگی اسے 2 اجر ملیں گے، اور جس کی رائے صحیح نہیں ہوگی، اگر اس نے ڈنڈی نہیں ماری، اگر اس نے دنیاوی مفادات کے لیے کام نہیں کیا، 1 اجر اسے بھی ملے گا کیونکہ اس نے محنت کی ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے. دونوں کو ہم نے علم دیا تھا، دونوں کو حکمت دی تھی، دونوں نے اس علم اور حکمت سے محنت کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی محنت کی، انہوں نے بھی دلائل کو سامنے رکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی محنت کی، انہوں نے بھی دلائل کو سامنے رکھا. کسی نے دنیاوی مفادات کو نہیں رکھا سامنے. تو گناہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ نے کس کو رہنمائی کی، اللہ کی مدد کس کو حاصل ہوئی، اللہ نے کس کو سجھایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو سلیمان علیہ السلام حق پر تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی رائے اس بارے میں بہتر نہ تھی، بہتر رائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی محنت کی تھی. یہ مراد ہے اس سے یہ مراد نہیں دونوں حق پر تھے. بھئی دونوں حق پر تھے، دونوں کی رائے آپس میں مخالف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بس بکریاں ہمیشہ کے لیے کھیتی والی کی ہو گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں، وقتی طور پہ کھیتی والی کو دے دی جائیں، پھر واپس کر دی جائیں. پھر یہ ہوتا ہے کئی دفعہ 2 مجتہد کا فیصلہ بالکل مخالف ہوتا ہے ایک دوسرے کے. رفع یدین ہے مثلا، میں عام مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے کے نہیں اٹھانے. اب دلائل کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء نے اجتہاد کیا، کسی نے کہا کہ جی کرنا چاہیے، دوسرے نے کہا اگر دلائل کو دیکھتے ہوئے کسی نے اجتہاد کیا، دنیاوی مفادات سامنے نہیں ہیں، اگر اس کے سامنے جو ہے وہ تعصبات نہیں ہیں اپنے مسئلے کی، اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں نے اجتہاد کیا، دلائل دونوں کے پاس ہیں، تو اب ایک کے کرنا چاہیے، دوسرا کے نہیں کرنا چاہیے. دونوں صحیح نہیں ہوں گے، بات صحیح ایک ہی ہوگی ان دونوں میں سے. جو اس سے بعد لوگوں نے سمجھا کہ ہر اجتہاد کرنے والا اگر ان کی رائے مختلف بھی ہو دونوں حق پر ہوتے ہیں. نہیں، حق ان میں سے ایک ہوتا ہے. ہاں اگر دونوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کیا ہے، محنت کرنے کی وجہ سے گناہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا. اب ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ جی شوال کے روزے رکھنا مکروہ ہے، میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو، اور دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ سنت ہے. اب جس نے کہا ہے مکروہ ہے ان کو دلائل نہیں پہنچے ہوں گے، جو میسر دلائل ہوں گے انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. انہوں نے کوئی تعصب نہیں کیا، انہوں نے کوئی قرآن کو یا حدیث کو رد نہیں کیا، جتنا نصوص میسر تھے انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. جن کے پاس حدیث پہنچی انہوں نے کہا کہ جی سنت ہے. اب یہ دونوں اجتہاد ہیں، دونوں اجتہاد کرنے والوں کو اجر ملے گا. اگر کسی نے ڈنڈی نہیں ماری، میں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، دنیاوی مفادات سامنے رکھتے ہیں، تعصبات سامنے رکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کام کرے پھر اس میں گناہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کرے تو پھر کسی کو گناہ نہیں ہوتا. لیکن ان میں سے حق پر ایک شخص ہوتا ہے. تو بعض علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ دونوں حق پر تھے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حق پر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن گناہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنی محنت پوری کی تھی. یہ مراد ہے یہاں سے. دونوں کو ہم نے علم اور حکمت دے رکھا تھا. جی کر دیجئے اس کے متعلق ہے تو.
نہیں، جب علماء نے غور کیا اس وقت تو اجتہاد ہی کیا تھا نا. اس وقت مثلا نصوص نہیں پہنچی تھیں. اگر کسی کو اگر نصوص نہیں پہنچی تھی، امام محمد بن حسن شیبانی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کوفہ میں احادیث مبارکہ اتنی زیادہ نہیں پہنچی تھی، صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں پہنچے تھے، وہاں اتنی زیادہ احادیث وافر نہیں تھیں جتنی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں وافر تھیں. جب محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، امام مالک کے شاگرد بنے، انہیں بہت سی احادیث کا پتہ لگا جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی. تو وہ کہنے لگے اگر ان احادیث کا میرے استاد کو پتہ لگ جاتا تو میرے استاد بھی اپنا موقف چینج کر لیتے. یہ ان کی بات ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے یہ بات کہی. تو جب امام صاحب نے اجتہاد کیا اس وقت کچھ احادیث میسر نہیں ہوں گی، جو میسر ہوں گے نصوص انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اتنے بڑے امام ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی ان کے سامنے قرآن اور حدیث موجود تھا انہوں نے رد کر دیا، ان کے سامنے کچھ چیزیں نہیں پہنچی ہوں گی. جس طرح بہت سے صحابہ کرام کے سامنے بعض صحابہ کرام نے کچھ موقف اختیار کیے، ان کے سامنے بعض احادیث نہیں پہنچی تھیں. جب ان کو دیگر صحابہ کرام سے احادیث مبارکہ پہنچ گئی انہوں نے موقف چینج کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بلایا ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پاس. حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، کھٹکھٹایا دروازہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، دوبارہ کھٹکھٹایا، تیسری دفعہ کھٹکھٹایا، 3 دفعہ کھٹکھٹانے کے بعد جب جواب نہیں ملا واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، بعد میں کہنے لگے میں نے تمہیں ضروری کام سے بلایا تھا تم آئے نہیں. انہوں نے کہا میں آیا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں چلا گیا. کہا واپس کیوں چلے گئے؟ تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا. میں اس لیے واپس چلا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی جواب نہ دے تو واپس چلے جاؤ. کہنے لگے کہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہے، تو کیا یہ حدیث ہے؟ جی یہ حدیث ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، کوئی گواہ لاؤ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ڈرتے ڈرتے گئے، کوئی گواہ ملتا کہ نہیں ملتا، گھبرائے ہوئے تھے. تو کچھ لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ حدیث مبارکہ میں نے حضرت عمر کو بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا گواہ موجود ہے، ہم نے بھی حدیث مبارکہ سنی ہے. ایک گواہ ساتھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا مسئلہ، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے. پہلے انہیں نہیں پتا تھا اس کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دادی کا معاملہ تھا، دادی کو کیا حصہ دینا ہے وراثت میں، ان کو نہیں پتا تھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ دادی کا حصہ فلاں ہے، چھٹا حصہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تو تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیث میں نے سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہنے لگے گواہ لے کے آؤ. جب گواہ لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مان لیا. اس طرح اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کو انہوں نے کوئی رائے دی، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں تھا. جب دیگر صحابہ کرام نے ان کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی جو ان کو نہیں پتہ تھی، انہوں نے اپنا موقف چینج کر لیا. تو یہ بھی اجتہاد ہوتا ہے. تو اب اگر آج وہ صورتحال نہیں ہے، آج اگر یہ نصوص ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر نصوص کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اجتہاد ہوگا اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر آج بھی کوئی شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے، بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، تعصبات کی وجہ سے نہیں، جانبداری کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مفادات کی وجہ سے نہیں، اگر آج بھی کوئی شخص دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر حدیثی کتابوں میں رفع الدین کے حدیثیں موجود ہیں، اگر ایک شخص سمجھتا ہے نہیں ان کا معنی یہ نہیں یہ ہے اور دوسری طرف کی حدیثیں صحیح ہیں بالفرض، اور اگر آج اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میرا اجتہاد مجھے یہ کہتا، وہ عالم ہے، وہ سمجھتا ہے میرا اجتہاد مجھے یہ کہتا ہے کہ رفع الدین منسوخ ہو گیا ہے، تو اس کو پھر گناہ نہیں ہوگا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے وہ اپنے اجتہاد میں صحیح نہ ہو، اس کا اجتہاد جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو صریح ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے، وہ مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ہوگا. گناہ ایسے شخص کو ہوگا جو لا علمی سے ایک رائے کو اپنا لیتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ قرآن اس کے مخالف ہے، حدیث اس کے مخالف ہے، پھر بھی نہیں مانتا. گناہ اس شخص کو ہوگا جو دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، جانبداری کی وجہ سے تعویل کر لیتا ہے قرآن پاک کی، حدیث مبارکہ کی. ایسے شخص کا تو گناہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا.
یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام حق پر تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کو گناہ نہیں ہوگا اس بارے میں۔ اللہ نے تعریف کی دونوں کی تعریف کی، دونوں کے پاس علم تھا، دونوں کے پاس حکمت تھی۔ علماء میں جو اختلاف ہوتا ہے، سب علماء ہمارے لیے قابل تعریف ہیں، سب کو اللہ نے علم اور دانائی دے رکھی ہے، اور ہمارا ان ائمہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ ائمہ کرام جو ہیں وہ نصوص کو رد نہیں کرتے تھے، وہ نصوص کی بلا وجہ تعویل نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، یا وہ حدیث کا مفہوم کچھ اور سمجھتے ہوں گے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے یہی بات سمجھی ہے۔ اور اگر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا اجتہاد صحیح ہو، کسی کا اجتہاد صحیح نہ ہو، جس کا اجتہاد صحیح ہے اس کے 2 اجر ہیں، اور جس کا اجتہاد صحیح نہیں اس کا 1 اجر ہے۔ یہ مراد ہے اس آیت کریمہ سے اور حدیث مبارکہ سے جو میں نے آپ کو بیان کی۔ لیکن اس آیت کریمہ سے جن لوگوں نے استدلال کیا کہ دونوں حق پر تھے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ حق پر ایک ہوتا ہے، حق پر دونوں نہیں ہوتے، بس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ایک شخص، ممکن ہے، آج بھی ممکن ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو پیچھے لقمہ دینا چاہیے مرد کو، کوئی قرآن میں غلطی کرے لقمہ دینا چاہیے، اگر ویسے کسی اور چیز میں غلطی کرے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے مرد کو۔ لیکن یہ سبحان اللہ مرد کہے گا، عورت نہیں کہے گی۔ عورت کے بارے میں ہے کہ عورت اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے۔ عورت کو مردوں کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے۔ اگر مردوں کو پتہ نہیں لگا، عورتیں اگر پیچھے صف میں موجود ہیں دور، تو وہ اس طرح تالی بجائیں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی۔ انما التصفیق للنساء، حدیث ہے کہ یہ تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اب اکثر علماء نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ مرد غلطی نکالیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں غلطی نکالیں گے تو اس طرح کر کے تالی ماریں گی۔ حدیث موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں انما التصفیق للنساء کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں تالی بجائیں گی، وہ کہتے ہیں یہ مذمت والا جملہ ہے کہ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ مرد تالی بجائیں گے نہ عورتیں تالی بجائیں گی۔ یہ عربی زبان میں فلاں کام تو عورتوں کا ہے، فلاں کام مردوں کا نہیں ہے، مردانگی والا نہیں ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے، ایک مذمت کا جملہ ہے۔ اگر آج بھی ایک شخص انما التصفیق للنساء کا مفہوم یہ سمجھتا ہے کہ تالی بجانا عورتوں کا کام ہے، مذمت والا کام ہے، تالی نہیں بجانی چاہیے، اور وہ یہ موقف رکھے کہ مرد بھی سبحان اللہ کہے، اور اگر مردوں کو پتہ نہ لگے تو عورت بھی سبحان اللہ کہہ سکتی ہے غلطی بتانے کے لیے، اگر کسی کا یہ موقف ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یا اس کا اجتہاد ہمارے اجتہاد کے مطابق نہیں ہے۔ اگر اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو گناہ ہوگا۔ آج بھی اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اب اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے ہیں، آج بھی اجتہاد ہو سکتا ہے اور اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کرے، ڈنڈی نہ مارے، انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔